ہم نے اپنے علاقے ریدور رغزائی میں ایک ایجوکیشن سسٹم قائم کیا ہے۔ کوئی ایسا بچہ جو یتیم ہو، لاچار ہو، غریب ہو، جو اپنے مالی حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک ایسا نظام بنائے کہ وہ بھی پڑھے۔ وہاں پر فی الحال 280 بچے پڑھ رہے ہیں، جس میں 50% گرلز ہیں اور 50% بوائز ہیں۔ 7 کلاس تک پڑھاتے ہیں، پھر بچے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ ان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، میٹرک تک ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ بچوں کو جو ایسی کھلے میدان میں بٹھایا کرتے تھے، وہ وہاں پر جو درخت ہوتے تھے اس کے سائے میں بٹھاتے تھے اور سسٹم شروع کیا۔ ڈور ٹو ڈور ہم کیمپین کر رہے تھے کہ ہم سسٹم شروع کر رہے ہیں، تو اس میں سے کافی ایسے لوگ تھے جو جب ہم اس کے دروازے پر گئے تو وہ خود ساتھ چلے گئے کہ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ہم اپنے بچوں کو آپ کے یہاں ایڈمٹ کر رہے ہیں تاکہ تعلیم کی روشنی سے منور ہو جائے۔ گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کیا ہے۔ صرف اور صرف ایک آرگنائزیشن جو الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے وہاں پر کام کیا، اس نے ہمیں، چونکہ ہمارے پاس کوئی کمرہ بلڈنگ نہیں تھا، تو اس نے ہمیں 2 ٹینٹس دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احسان سہر ہے اور میں جنوبی وزیرستان تحصیل بیرمل علاقہ رغزائی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں فی الحال جاب کرتا ہوں پرائیویٹ۔ جی ہاں بالکل، ہم نے اپنے علاقے ریدور رغزائی میں ایک ایجوکیشن سسٹم قائم کیا ہے، جس کا نام ریدور فری ایجوکیشن سسٹم ہے، اور وہاں پر فی الحال 280 بچے پڑھ رہے ہیں، جس میں 50% گرلز ہیں اور 50% بوائز ہیں۔ اور اس کو ہم نے مئی 2023 میں ایک ہم نے سوچ شروع کیا، اور آخر کار ہم نے جون 2023 میں اس پہ سٹارٹ لیا اور آج تک چل رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیے جس طرح آج کا دنیا چل رہا ہے تعلیمی نظام، تو ہم نے سوچ لیا کہ کیوں نہ ہم بھی دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ تو جب ہم نے علاقے کا حال دیکھا، اپنے ایجوکیشن سسٹم دیکھی، اور تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی کوئی ایسا سسٹم شروع کریں جہاں ہمارے اپنے بچے پڑھ رہے، اور کوئی ایسا بچہ جو یتیم ہو، لاچار ہو، غریب ہو، جو اپنے مالی حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک ایسا نظام بنائے کہ وہ بھی پڑھے، اور ہمارے ساتھ اور ہمارے ان بچوں کے ساتھ جو پڑھ رہے ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اب ایجوکیشن حاصل کر رہے۔ تو ہم نے یہ پہلے ہم کچھ نوجوان تھے جو ہم نے یہ سوچ لیا، تو پھر گاؤں کے مشران سے اس کو ڈسکس کیا۔ اس میں سے کافی لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا کہ مطلب یہ بالکل اچھا کام ہے اور اس کو ہونا ہی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے پہلے ایک سسٹم تنظیم بنایا جو ریدور ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے، تاکہ ہم لوگوں کو اکٹھا کر سکے اس ایک سٹیج پہ، کیونکہ اگر کسی کو آپ نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک سٹیج ہونا ضروری ہے، ایک پلیٹ فارم ہم نے مہیا کیا۔ تو پھر پہلے ہم نے رمضان کے مہینے میں ایک پیکج مقرر کیا غریب گھرانوں کے لیے، کہ تاکہ ان لوگوں کو ہم بھی مدد دے سکے جو عید کو خوشیاں دے سکے، جو ان کے پاس کپڑے نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے 1,50,000 روپے کا فنڈ قائم کیا، جو گاؤں کے مشران، گاؤں کے مسافر لوگ جو دبئی میں ہیں ان کی مدد سے، جس میں 18 خاندانوں کو ہم نے سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو جون 2023 میں اس سسٹم کا باقاعدہ افتتاح کیا، اور اس کے لیے ٹیچر یہ سب کچھ آرگنائز کیا، جس میں ہمارے ساتھ گاؤں کے مشران نے، گاؤں کے خاص طور پر جو دبئی میں مسافر لوگ ہیں، جہاں اکثر ہمارے ہاں علاقے کا سارے لوگ، ہر ایک گھر کا ایک فرد دبئی میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور روزگار تو نہیں ہے، تو اس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، اور ہم ابھی تک سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے جب سٹارٹ لیا، ہم نے 4 اساتذہ کرام کی جو بندوبست کیا اس میں، جس میں پہلے میں خود بھی تھا، میں وہاں پڑھا رہا تھا کیونکہ اس وقت میں کام نہیں کر رہا تھا، اور میں نے یہ سمجھا کہ میں کیوں نہ پہلے اس سسٹم میں خود بھی رہو تاکہ بہتر چل سکے۔ اور پہلے ہمارے ساتھ 280 بچوں انرول ہوئے، اور اس میں سے تقریباً 50% گرلز تھے اور 50% بوائز تھے، اور اس میں 7 تک کلاسز تھے، پہلے 7 کلاس تک۔ اور ہمارے پاس چونکہ بلڈنگ نہیں تھی، تو ہمارے ہاں ایک مسجد ہے، اس کے سامنے جو میدان ہے اس میں ہم نے قائم کیا، اور ایک ہجرا تھی جس میں ہم نے لڑکیوں کو ایڈجسٹ کر لیا، کیونکہ مشکل ہوتا ہے لیکن ہم ایڈجسٹ کرتے تھے، اور بچوں کو جو ایسی کھلے میدان میں بٹھایا کرتے تھے، درخت کے سائے میں، چونکہ جون میں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پر جو درخت ہوتے تھے اس کے سائے میں بٹھاتے تھے، اور سسٹم شروع کیا۔ اچھا، ایجوکیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں جو بکس ہے، جو مطلب کورس ہے، وہ ہم بالکل پورا پڑھاتے ہیں، جس طرح کہ انگلش، میتھ، سائنس، اسلامیات، اردو، یہ ہم پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے لیے چونکہ کلاسز زیادہ ہوتی ہے اور ٹیچرز کم ہوتے ہیں،
ٹیچر اس لیے زیادہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کا پھر سپورٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہر کلاس کو تقریباً 20 سے 30 منٹ تک لیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 4 گھنٹے کا ہم ان بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اور یہ سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے تاکہ جو لوگ بچے صبح اسکول پڑھتے ہیں، یا اکثر ہاں وہاں ایسے بچے تھے جو صبح کام کرتے تھے اپنے والد صاحب کا، جو بھیڑ بکریاں چراتے تھے، اس طرح کے بچے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس کو سیکنڈ ٹائم رکھتے تاکہ وہ بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیے بالکل جو تعلیم میں دلچسپی تھی وہ پہلے بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بس دنیا نہیں گھومے تھے، بالکل وہاں پہ رہے تھے، تو جب جس نے دنیا دیکھی، جب حالات دیکھے، جب نوجوان مطلب ان کو کمی پیش آئی کہ کیوں ہمیں کوئی کمی ہے جو ہم نہیں آگے بڑھ سکتے، تو اس کو وہ ایک کمی تھی، وہ ایجوکیشن تھی، وہ تعلیم تھی، تو اس سلسلے میں سب نے تقریباً ہر ایک نے بہت زیادہ سپورٹ بھی دیا، اور بچوں کو سب سے پہلے وہاں لے کر آئے، خود لے کر آئے، اور پھر ایک دن ہم ڈور ٹو ڈور گھوم رہے تھے، ڈور ٹو ڈور ہم کمپین کر رہے تھے کہ ہم سسٹم شروع کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آئے، مل کر ہمارے ساتھ بڑھیے اور تعلیم حاصل کرے، تو اس میں سے کافی ایسے لوگ تھے جو جب ہم اس کے دروازے پر گئے تو وہ خود ساتھ چلے گئے کہ ہم بھی ابھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ہم اپنے بچوں کو آپ کے یہاں ایڈمٹ کر رہے ہیں تاکہ تعلیم کی روشنی سے منور ہو جائے۔ جہاں تک لڑکیوں کی بات ہے، وہاں پر ایک ہی میڈل اسکول ہے جو آرمی کی طرف سے بنایا، یہ مطلب مالک ہی سمجھو، کیونکہ ابھی آرمی نے اس کو سے اپنا نام ہٹایا ہے، لیکن فی الحال نظام چل رہا ہے جس میں اساتذہ فیمیل ہیں، اس کا الگ سے سسٹم ہے، 7 کلاس تک پڑھاتی ہے، پھر بچے فارغ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے، اور کچھ مدرسے تھے جہاں بچے لڑکیاں پڑھ رہے تھے۔ لڑکوں کا ایجوکیشن تو خیر 2007 میں وہاں پر ایک اسکول بنایا گیا تھا جس نے کافی علاقے کو فائدہ دیا ہے، ابھی دوسرا بھی ایک اسکول بنا ہوا ہے جو بہتر چل رہے ہیں، دونوں آپس میں اچھی طرح سے جو ہے علاقے میں تعلیم کی جو روشنی ہے وہ دے رہی ہے۔ دیکھیے وہاں پر ہمارے ہاں جو ہائی اسکول ہے وہ جو 2 پرائیویٹ اسکول ہے، وہاں پر بچوں کا تعلیمی نظام نہیں ہے، ایک میں ہے لیکن وہ پرائمری تک۔ مڈل جو ہائی ہوتے ہیں کیونکہ اس کے لیے بورڈز کا جو ایڈمیشن ہونا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا ہے، کیونکہ فی الحال ہمارے پاس ابھی کلاس نہیں ہے، 8 کلاس ہے لڑکیوں کا، جو اس 9th یا 10th ہے وہ کلاس فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے ایک یہ سوچا ہے، یہ جو طریقہ کار بنایا ہے کہ وہاں پر جو ہمارا مڈل اسکول ہے اس کے سرٹیفکیٹس ہم اس کو دلائیں گے تاکہ وہ آگے ایڈمیشن لیں، پھر اس کے آگے ایڈمیشن میں ہم اس کے لیے ایک لائحہ عمل بنائیں گے کہ کیونکہ ان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور میٹرک تک ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور جو خاص طور پر جو بچیاں ہیں، جو لڑکیاں ہیں، ان کے لیے ہم نے سوچ رکھا ہے، لیکن فی الحال جو ہے ہمارے پاس 9th کی کلاسز ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے، 2027 میں ہمارے ساتھ شروع ہو جائے گا، جو ہمارے کلاسز ہے وہ پروموٹ ہو جائے گا، ان کے لیے ہم نے انشاءاللہ بورڈ کا سوچا ہے تاکہ وہ وہاں کا جو ہمارے سٹی میں اسکول ہے وانا میں، وہاں تک ہم ان کے ساتھ جائیں، وہاں پر ان کو ایڈمیشن دلائیں۔ اگر لڑکیوں کے وہاں جانے میں پرابلم تھی، اگر مطلب وہاں پر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں قبائلی روایات ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائے تو ان کو ایجوکیشن میں سے فریلی موو کرنا مشکل ہوتا ہے، ابھی چونکہ یہ سلسلہ ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہے یہ بالکل ہے، اس سے میں مطلب نہیں انکار کر سکتا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر یہ سسٹم ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس کا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کچھ 2 چند لڑکیوں یا جو 2 چند فیملی کے علاوہ جو مطلب بچیوں کو اجازت دے دیتی ہے، باقی وہاں پر مدرسے کا سسٹم ہوتا ہے، وہاں پڑھاتے، اور ایک طرف سے گھر والوں کی بھی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ وہاں پر ایک گرلز کا ابھی تک ہائی اسکول نہیں ہے تاکہ وہاں پر فیمیل سٹاف ہو، پورے وزیرستان میں گرلز کا مطلب ایسا کوئی اسکول نہیں جہاں فیمیل اس کے لیے سٹاف ہو، سارا سسٹم فیمیل ہو، تو اس وجہ سے قبائل میں یہ چیز تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ان کے لیے ہم اگر ایڈمیشن کریں گے تو ان کے لیے ہم وہاں پر گاؤں میں کوئی ٹیوشن ارینج کریں گے تاکہ وہ پڑھائی بھی مکمل کر سکے، اور ساتھ میں میٹرک تک ہم ان کا ساتھ دے سکے، پھر آگے انشاءاللہ ان کے خاندانوں پہ ہم زور لگائیں گے کہ بچوں کو آگے بھی تعلیم دلائیں۔ اگر پورے وزیرستان کی بات کی جائے تو آج کل جس طرح جو دلچسپی وزیرستان کے نوجوان تعلیم دکھا رہے تو وہ شاید کہیں اور نہیں ہوگی، اور جس طرح اس نے فوکس کیا ہے، اور جس طرح ہر علاقے میں اس طرح کے سسٹم شروع کیا جاتا ہے، کہیں پر فری ایجوکیشن سسٹم، جس طرح ہمارا کئی مختلف قسم کا آرگنائزیشن چل رہے، کئی بچوں کو اسکولوں میں ایڈمیشن دلاتے فریلی، تو کئی جو ہے خود سسٹم بناتے، تو کئی جو ہے وہ زیادہ ایسا بھی ہے کہ وہ ایک بچے کا فیس لے کر پورے سال کا فیس پے کرتے، تو اس سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے جو ابھی
جنریشن ہے وہ ایجوکیشن میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہے اور اس کے لیے سیریس ہے۔ دیکھیے گورنمنٹ نے ابھی تک ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کیا ہے، مطلب بالکل نہیں۔ صرف اور صرف ایک آرگنائزیشن جو الخدمت فاؤنڈیشن کے نام سے وہاں پر کام کیا، اس نے ہمیں چونکہ ہمارے پاس کوئی کمرہ بلڈنگ نہیں تھا تو اس نے ہمیں 2 ٹینٹس دیے اور ایم این اے اور ایم پی اے نے ٹینٹس دیے تھے اور کچھ کیش میں لیتے 10-20 ہزار سے زیادہ ہمارے ساتھ کہیں باہر سے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ کسی آرگنائزیشن سے، کیونکہ ہمارے ہاں بڑے بڑے آرگنائزیشن چل رہے ہیں۔ ابھی تک نہ تو کوئی دلچسپی اس میں دکھائی اور نہ ہی کوئی مدد کی ہماری۔ ہم نے پہلے بھی ان کے ہاں بہت زیادہ اپیل کیا اور ان سے درخواست کی ہے کہ ہمارے ساتھ آئے تعاون کریں، اور ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بلڈنگ کا ہے، تاکہ ہم بچوں کو چھت دلا سکیں اور بہتر ماحول دے سکیں۔ اور میں ایک بار پھر آپ کے کیمرے، آپ کے پلیٹ فارم کے توسل سے میں ان سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں یا کوئی جس طرح بھی کا مدد کر سکتے وہ ہمارے ساتھ کرے، تاکہ ہم بچوں کو آگے بڑھا سکیں اور بچوں کو تعلیم دلا سکیں۔